سورہ البقرہ آیت نمبر 21-22، صفحہ نمبر 7۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الراشدین المہدیین وعلى ازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ: لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میںہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آج تیسری قسط بھی انہی 2 آیات سے متعلق ہے۔ قرآن اتنی بڑی مقتدر کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص پوچھے تو حق سچ کی بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا جیتا جاگتا معجزہ اللہ کا قرآن ہر جگہ موجود ہے۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیہ مبارکہ یاد کرنا 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے، اور اس پر عمل کرنا 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ اب پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہے اور اس کے دلائل بھی ہے۔ دلیل نمبر 1 خلقکم، دلیل نمبر 2 والذین من قبلکم، دلیل نمبر 3 جعل لکم الارض فراشا، دلیل نمبر 4 والسماء بناء، دلیل نمبر 5 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اے لوگو،
میں نے بتایا تھا کہ اے لوگوں کا جو خطاب ہے وہ زیادہ تر مکہ والوں سے ہے، اور جہاں یا ایھا الذین آمنو ہے وہاں سے مراد زیادہ تر مدینہ والے لوگ ہیں۔ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، پروردگار کی عبادت کرو۔ پروردگار معنی ہے پالنے والا، تو پالنے والا اللہ ہے۔ تھوڑی سی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں پالنے سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے پالنے والا، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کا پالنے والا۔ اور جب آپ اتنی گہرائی سے اور توجہ سے قرآن پر توجہ دیں گے کہ اللہ قرآن کی حقیقت کو ہمارے سینے میں اتار دے اور دل دماغ میں وہ چیز بٹھا دے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور مستعدی سے بیٹھیں گے، چست ہو کر بیٹھیں گے، تو اللہ اپنے رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ عبادت کا معنی میں نے بتا دیے تھے، انتہائی ذلت کی جگہ، اور وہ اللہ نے بندے کو اپنے پاس اپنی ہی جگہ یعنی سجدے والی جگہ پر ہی مناسب سمجھا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ کسی اور جگہ جا کر ذلیل ہو۔ ربا پروردگار کا معنی میں نے بتا دیا۔ خلقکم، پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنے آپ پر غور کرو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والذین من قبلکم، کیونکہ بہت سارے لوگ جب شباب تک پہنچتے ہیں تو ان کی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ والذین من قبلکم، یہ بھی غور کر لو کہ تم سے جو پہلے تھے، تمہارے آباء و اجداد تھے، دادا پردادا تھے، اعزاء و اقربا تھے، ان کو کس نے پیدا کیا؟ جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا وہی تو عبادت کے لائق ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچ جاؤ۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تو کون ہے وہ ہستی جو اللہ کے سوا یہ اتنی بڑی وسیع زمین کو بچھونا بناتا ہے یا بنا سکتا ہے؟ تو وہ صرف اللہ ہے، تو لہٰذا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا۔ کون ہے جو اللہ کے سوا اتنے بڑے وسیع و عریض آسمان کو بنائے اور پھر آسمان کی چھت بنائے اور پھر بغیر کسی سہارے کے بنائے؟ کوئی پلر نہیں، کوئی بانس نہیں، کوئی اور سہارا نہیں۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ تو یعنی دلیل کا مطلب یہ ہے، دعویٰ تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، آگے دلیل دی کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے زمین کو، والارض واسعہ، زمین بہت ہے، اللہ کی زمین بہت ہے، بڑی وسیع ہے۔ اس نے زمین کو بچھونا بنایا، لہٰذا یہ بھی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، تو اسی کی عبادت کرو۔ نمبر 4 کہ آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے چھت بنایا ہے۔ اس پر بھی غور کرو، سوچو، صرف آسمان نہیں، آسمان میں ستارے ہیں، کہکشاں ہیں، بڑی مناظر ہیں،
اور ایک دلیل یہ بھی دی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی بارش برسائی تاکہ تمہارے لیے پھل بنائیں۔ یہ دیکھیے جی تھوڑا سا